یہی میرا درس ہے اور یہی بات میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ لوگوں اپنے گھر کو پاک و صاف کرو گندے رسم و رواج سے. شادی بیاہ کو اپنی میتوں کو سب کو تیجے دویم سویم 11ویں 12ویں 40واں برسی اور اسی طرح سے ان تمام سب چیزوں سے پاک صاف کرو. اپنے شادی اور بیاہ کو سنت کے مطابق بناؤ. نہ بارات لے جاؤ نہ بارات لاؤ, نہ جہیز دو نہ جہیز لو. یہ حرام ہے اسلام کے اندر, یہ حرام ہے میرے نوجوان دوستو. اور جو جسم حرام مال سے پلے گا بڑھے گا وہ جنت میں کبھی جا نہیں سکتا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. جو خون جو گوشت اور پوشت حرام مال سے پیدا ہوتا ہے, حرام مال سے بنتا ہے, وہ دعا بھی کرتا ہے تو اس کی دعا قابل قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس کی دعا اس کے منہ پہ مار دیتا ہے جو ارحم الراحمین ہے. اس لیے میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا, شادی کو آسان بناؤ, شادی کو آسان کرو تاکہ زنا معاشرے سے ختم ہو جائے, مشکل ہو جائے. آج تم نے شادی کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے. اور کیسے بے غیرت ہو میرے نوجوانوں. ایک باپ 16-18 برس تک اپنی بیٹی کو پالتا ہے, پوستا ہے, کھلاتا اور پلاتا ہے, پڑھاتا اور لکھاتا ہے, اور پھر اس کے لیے ایک شوہر ڈھونڈتا ہے. اور پھر اگر تم خوش قسمتی سے آگئے یا بد قسمتی سے تو تم باپ سے مطالبہ کرتے ہو کہ ہم کو اتنا جہیز چاہیے, ہم کو 4 ویلر چاہیے, ہم کو 2 ویلر چاہیے, ہم کو راڈو گھڑی چاہیے, ہم کو بنگلہ چاہیے, ہم کو اتنے بگھے زمین چاہیے, ہم کو آلہ چاہیے, ہم کو اتنے کا موبائل چاہیے, ہم کو اتنے کا آلہ بلا پتہ نہیں کیا کیا مطالبات کرتے ہو جہیز کا. اور تو اور ہے شرم و حیا نہ جانے ان نوجوانوں سے کہاں روٹھ گئی کہ سونے کے لیے بستر بھی بیوی سے مانگتا ہے, چارپائی بھی بیوی کی چاہیے. اس ذلیل کو, اس کمبخت دولہے کو کیا چاہیے؟ چارپائی بھی. ابے جا کے کسی یہ برہٹ کے پیچھے جو نہر ہے نا, جا کے ڈوب مر اسی کے اندر, جا کے ڈوب مر ان ندی کے اندر, چلو بھر پانی کے اندر ڈوب مر. اس بسترے پر سوئے, تیری کمائی کا بسترا, تیری کمائی کی چارپائی نہیں, شرم نہیں آتی اس پر اپنی بیوی کے ساتھ سوئے گا. بیوی کی کیا, تیری عزت بیوی کی نظر میں کیا ہوگی؟ وہ لڑکی جب سوچے گی کہ یہ میرا شوہر, اس نے میرے باپ کو لاکھوں قرضے میں ڈبویا ہے, میرے ننھے منھے بھائیوں کو اس شوہر نے انہیں برسوں کا مقروض بنا دیا ہے, بینک کا, لوگوں کا لون لے کر کے میرے باپ نے جہیز دیے ہیں, موٹر سائیکل خریدیں. بول اسے دل میں تیری کتنی محبت بیٹھے گی, محبت کرے گی تجھ سے, واللہ کی قسم بد دعائیں کرے گی تمہارے لیے. جب اس کا روتا ہوا بھلکتا ہوا باپ اس کے سامنے آئے گا, اس کے ننھے منھے بھائی اس کی نظروں میں آئیں گے, واللہ بتلا رہا ہوں تیرے لیے کوئی جذبہ محبت اس کے دل کے اندر پیدا نہیں. لیکن مرد بنو, مرد, بھکاری نہ بنو. میرے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے, مجھے گھڑی دے دو. میرے باپ دادے نے کبھی سائیکل نہیں دیکھی, موٹر سائیکل دے دو. میرے گھر میں موٹر سائیکل ہے, مجھے 4 ویلر دے دو, جہیز. اور تم مسلمانوں شرم کرو اللہ کی قسم. یہ غیروں سے آئی ہوئی, غیر قوموں سے آئی ہوئی بلائیں تم نے اپنے گردنوں میں لگا دی. اے قرآن و سنت کے ماننے والوں, اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو, شرم تم کو مگر نہیں آتی, اور جہیز لیتے ہو, اور جہیز لیتے اور دیتے ہو. شادی بیاہ کو رسم و رواج کا ملغوبہ بنایا ہوا. یہ عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے. توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے, توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے, اور اپنے معاشرے کو, اپنے سماج کو خوشی و مسرت کا گہوارہ بناؤ. پیار و محبت سے جیو. اپنی بیوی کو جو کھاؤ وہی اپنی بیوی کو کھاؤ, جو پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ. اور اے میری ماں بہنوں, آخری بات میں تم سے کہنا چاہوں گا, تم بھی سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع, دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, لیکن سب سے بہترین پونجی اس دنیا کی کمائی دولت, سب سے بہترین مال دنیا کا نیک اور صالحہ بیوی ہے, پاک باز بیوی ہے, نیک پاک باز بیوی. اور نیک بیوی کی علامت یہ ہے کہ اس کا شوہر گھر سے غائب رہے تو وہ اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے, اور اس کے مال و دولت کی بھی حفاظت کرے, اور اس کے بال بچے کی بھی حفاظت کرے. یاد رکھو, معاشرہ
میاں اور بیوی سے کریٹ ہوتا ہے، بنتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کی قدر کرو، اپنے بیٹیوں کی قدر کرو، اور یہ بیوی تمہارے پیر کی جوتی نہیں بلکہ تمہاری عزت ہے، تمہاری ناک ہے، اس لیے ان کی عزت کرو، ان سے پیار کرو، ان سے سکون دل حاصل کرو۔ ان سے کبھی ناراض ہو تو چہرے کے اوپر کبھی نہ مارنا، کبھی ان کو عار بھی نہیں دلانا ان کے کسی چیز کا، بلکہ پیار اور محبت سے ان کو سمجھاؤ، ان سے محبت کرو، اپنے گھروں کو جنت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اس سے معاشرے کو صالح و نیک اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اور صالح معاشرہ، یہ متفرق نصیحتیں مختلف چیزوں کی ہم نے آپ کو کی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے معاشرے کو نیک اور صالح بنائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے وطن میں اللہ تعالیٰ جینے رہنے اور امن و سکون سے روزی کمانے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں عبادت و بندگی کرنے اور اللہ کے رسول کی اتباع پیروی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ نمازی بنائے، پرہیزگار بنائے، متقی بنائے، اور جنت الفردوس میں جانے والا بنائے۔ اللہ ہمیں علم اور عمل کے زیور سے آراستہ و پیراستہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔